تمہارا ہاتھ روئی میں ہے، اتنا نرم و نازک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے۔ گھنٹوں تک مکہ کی گرمی میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی رہی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی کھڑے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عمر آئے، اس عورت کو جھڑکا اور کہنے لگے کہ کیا تمہیں علم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا نازک ہے کہ وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، اور تو اتنی شدت سے اور اتنی دیر سے کریم آقا سے باتیں کر رہی ہے اور اتنی گرمی میں۔ عرض کرتے ہیں عمر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کریم آقا اس کا تو ذہن ٹھیک نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، عمر سے سرکار فرماتے ہیں کہ عمر یہ وہ عورت ہے جس کی مکہ میں کوئی بھی نہیں سنتا، اور فرمایا کہ اگر عمر اس کی محمد بھی نہ سنے تو کون ہے؟ فرمایا کائنات میں ہی تو آیا ہوں جو غریبوں مسکینوں کی سننے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو کون ہے جو اس کی فریاد سنے؟ اس عورت سے کریم آقا نے فرمایا کہ تو جب چاہے جس وقت چاہے محمد کو جس گلی میں چاہے وہ کیا اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، ایک مرتبہ ایک عورت مکہ کو چھوڑ کر جب مکہ میں یہ شور برپا ہوا کہ کریم آقا کے چہرے کو جو بھی دیکھتا ہے سرکار کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو بھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ سرکار کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ محدث ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک ترجمانی یوں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ محمد دل مکنوں تو بشر جانے تو کیا جانے، محمد دل مکنوں تو بشر جانے تو کیا جانے، بظاہر تو بشر بے شک حقیقت کو خدا جانے۔ فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو جو شخص ایک نگاہ دیکھ لیا کرتا تھا وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جب عورت مکہ میں اس نے سنا کہ جو حضور کو ایک نگاہ دیکھتا ہے سرکار کا دیوانہ ہو جاتا ہے، مکہ کو چھوڑ کر روانہ ہونے لگی، اپنا سامان باندھتی ہے اور باندھ کر جب مکہ سے باہر نکلتی ہے تو پیچھے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار نے اس عورت سے پوچھا اماں جان کدھر جا رہی ہیں؟ وہ عورت ساتھ ہی باتیں کرتی ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے کہ بیٹا مکہ میں ایک ایسا شخص ہے، اب وہ یہ جانتی نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فرماتی ہے کہ مکہ میں ایک ایسا شخص ہے کہ بیٹا جو اس کے اخلاق کو دیکھتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جو اس کے حسن کو دیکھتا ہے پھر بھی وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس عورت کی زبان میں محدث فرماتے ہیں کہ جب اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی تو اس نے یوں کہا کہ بیٹا جو اس نبی کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ دل بیچا میں جگر بیچا جے محمد پیارا آ جاوے، نی میں اپنا سارا گھر بیچا جے محمد پیارا آ جاوے۔ فرمایا بیٹا جو شخص اس کو ایک نگاہ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کا مقام صدیق اکبر بن جاتا ہے، تو پھر وہ یوں کہتا ہے کہ نہ گھر دیکھوں نہ زر دیکھوں فقط تیرا میں گھر دیکھوں، نہ تن دیکھوں نہ من دیکھوں تیرے قدموں میں سر دیکھوں۔ میں جو ایک نگاہ اس کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اٹھائے ساتھ اس کے روانہ ہے۔ جب اس کی منزل پہ پہنچتے ہیں تو سرکار نے فرمایا اماں جان جس سونی صورت والے کو آپ چھوڑ کے مکہ سے یہاں آئی ہیں نا، جس کو آپ نے مکہ میں جس کی باتیں آپ مکہ کے بارے میں مجھ سے کر رہے ہیں وہ ہستی وہ محمد نامی شخص میں ہے۔
وہ میں ہی ہوں جس کو آپ چھوڑ کے مرنا میں آ رہے ہیں۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ تو وہ ہے جو غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے، یہ تو وہ شخص ہے جو مدینہ میں اور مکہ میں بے کسوں کا سہارا بن کے آئے ہیں، اس نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے غلاموں میں شمار کریں۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دارا اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ذی وقار، آج ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنا ہوگا۔ آج انسان دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن محبت وہ محبت نہیں جو صحابہ کرام کے زمانہ میں تھی۔ حضرت ذی وقار ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نو مسلم تھے اور انہوں نے سونے کی چھاپ پہنی۔ اب سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور اس صحابی سے موڑ لیتے ہیں۔ اب صحابی ہو اور سرکار چہرہ موڑ لے، سرکار سے محبت کرنے والا ہو اور سرکار چہرہ موڑ لے اور وہ اس چیز کو برداشت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ صحابی رسول سرکار کے سامنے جلوہ گار ہیں، سرکار اس سے چہرہ موڑتے ہیں تو دوسرے صحابہ کرتے ہیں اے ہمارے بھائی یہ سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ اب وہ صحابی رسول اس کو اتارتے ہیں، اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ جب اس کو پھینکتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی پر نظر شفقت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اپنے گھر روانہ ہوتے ہیں تو روانہ ہونے کے دوران اس انگوٹھی کو وہ پکڑتے ہیں، وہ اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ انہوں نے اس کو پھینکا تھا۔ بات کر رہا ہوں محبت کی۔ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن عمل کوئی کرتا ہے۔ آج ہم کہتے تو ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان فدا کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نظر نہیں آتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صحابی رسول واپس جانے لگتے ہیں، ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اب بھائی یہ انگوٹھی اس کو جاتے وقت لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ وہ انگوٹھی ہے جس نے میرے آقا کو ناراض کیا تھا۔ اب اندازہ اس بات کا کرنا ہوگا کہ کتنے امر ہیں، کتنے امور ہیں، کتنے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا علم نہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں یا خوش ہیں۔ نماز ہم پڑھتے نہیں، دل میں ایک دوسرے کے بارے میں محبت نہیں، منافقتیں ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہم عمل کرتے نہیں۔ تو جب اس شخص نے اس انگوٹھی کو اس صحابی نے نہ پکڑا تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ اس کو جاتے وقت گھر لیتے جاؤ۔ کہا کہ یہ وہ انگوٹھی ہے جس نے میرے آقا کو ناراض کیا تھا۔ کہا اب ایک انگوٹھی نہیں، کروڑوں کا مال ہو، لاکھوں اربوں کا مال ہو، جس چیز نے میرے آقا کو ناراض کیا میں کبھی اس کو واپس نہیں کروں۔ میں قیامت تک یہاں پڑی رہے گی لیکن آقا نے اس انگوٹھی کو نہ برا سمجھا ہے، اس لیے میں اس کو کبھی بھی نہیں لے کے جاؤں گا۔ حضرت ذی وقار زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ناراض ہو۔ کتنے عمل ہیں جو ہم نہیں کرتے، نماز ہم نہیں پڑھتے۔ میں نے پڑھا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محبت دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی محبت دیکھنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔
فرمایا یہ جو شراب ہے، یہ جوے ہیں، یہ پانسے ہیں، یہ بت خانے، یہ سب نچیز اور ناپاک چیزیں ہیں، فرمایا ان سے باز آ جاؤ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اب صحابہ کرام کا طریقہ کار دیکھیں، صحابہ کرام رضوان تعالیٰ اجمعین، جب سرکار نے یہ حکم دیا تو صحابہ کرام نے اس شراب کے مشکوں کو توڑ دیا۔ اس چیز کا نام محبت ہے، اس چیز کا نام عشق ہے۔ عاشق عاشق ہر کوئی کہندا، پر عاشق باندے مار کے زہر پیالہ پینا پیندا، عاشق پیندے پر۔ حضرت عزیز وقار یہ عشق کی بات کرنا تو آسان ہے لیکن اس پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ جب وہ صحابی رسول میں بات کر رہا تھا عشق کی، محبت کی، کہ سرکار نے وہ جب شراب کی حرمت کا حکم دیا، اب صحابہ کا عمل دیکھیں۔ صحابہ کرام جو ان کے پاس حرمت سے قبل شراب کے مٹکے تھے، صحابہ کرام نے آسے لیے اور اس کے ساتھ ان کو توڑ دیا۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں، تفسیر ضیاء القرآن میں یہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے حکم دیا، صحابہ نے شراب کے مٹکوں کو یوں توڑ دیا، اس شراب کا مٹکے جب وہ ٹوٹے، اس شراب کا وہ جو پانی تھا وہ مدینہ کی گلیوں میں یوں بہا جس طرح بارش کا پانی بہتا۔ اس چیز کا نام محبت ہے۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مکہ کے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ سولی پر لٹکانے کے بعد ان کو لٹکا کر تیروں کے ساتھ ان کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام پر اپنی جان کو قربان کر دی ہے۔ آج ہم کرتے بھی کچھ نہیں اور وبیلا ہم نے یہ مچایا کہ ہر کام ہم ہی کرتے ہیں۔ حضرت ذی وقار جب وہ سامنے لٹکایا ہے، لٹکانے کے بعد ان کو جب تیر مارے جا رہے ہیں، ایک ستم ظریف انسان، ایک ظلم کرنے والے انسان ایک تیر کو اٹھایا اور خبیب کے پاس سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں خبیب آج تم چاہتے ہوگے کہ کاش میری جگہ محمد عربی ہوتے اور میں اس ظلم سے بچ چکا ہوتا۔ تو خبیب نے جو جواب دیا وہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خبیب نے کہا کہ تم بات کرتے ہو کہ تیری جگہ محمد ہوتے، میں کہتا ہوں کہ تیرے نام پر کروں جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ میں تم کہتے ہو کہ تیری جگہ محمد عربی ہوتے، فرمایا نہیں، مجھے 100 جانیں دی جاتی، ایک ایک جان کر کے خبیب سرکار کے نام پر قربان کرتا۔ فرمایا میں تو نہیں چاہتا کہ ایسی زندگی ہو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں وہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایسی باتیں کرتے رہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ذی وقار ہمیں اپنا زندگی کو اس طرح گزارنا ہوگا جس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تو پھر ہم امتی ہیں، پھر ہم مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال نے کے لیے کیا خوب لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ زبان سے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، زبان سے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت ذی وقار جب حضرت خباب بن ارت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دشمن اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اب برداشت سے باہر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب سننا چاہتے ہو تو سنو، آپ سے پہلے کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو میرے ساتھ محبت کرتے تھے، جو میرے ساتھ عشق کیا کرتے تھے۔ فرمایا خباب مشرکین مکہ نے انہیں زمین میں گاڑ دیا، زمین میں گاڑنے کے بعد ان پر آرا چلایا، جب ان پر آرا چلایا زمین کے اس جسم کے 2 حصے ہو گئے، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور 2 ٹکڑے ہونے کے بعد پھر بھی وہ کہتے تھے کہ باری تعالیٰ ہماری قربانی قبول ہے کہ نہیں، ہماری اس قربانی کو قبول کیا ہے کہ نہیں۔ فرمایا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کے مالک نے
चलते हुए कोलों पर लटाया और लटाने के बाद उनके जिस्म पर पांव रखा, करवट बदल नहीं सकते। अब वो जो पांव है रखने के बाद वो जिस्म है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आशिक का, वो कोयले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस आशिक के, वो जो कोयले थे वो खब्बाब बिन अर्द की चर्बी पिघलने से वो बुझ जाते हैं। जब वो कोयले बुझते हैं तो सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना गुजरने के बाद उमर फारूक का जमाना आता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा खब्बाब बिन अर्द की पूंछ से कपड़ा हटा तो देखा तो वो निशान अभी भी मौजूद। फरमाते हैं उमर कि खब्बाब ये निशान कैसे हैं? फरमाया कि ये वो निशान है जो करीम आका के नाम पर है। फरमाया कि ये वो निशानात हैं जो अजीमत के निशान नहीं बल्कि मोहब्बत के निशान हैं। फरमाया ये वो निशान है जो मुझे बतौर नमूना दिए गए हैं जो मैं क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इनको पेश करूंगा। हजरत खब्बाब बिन अर्द के उन निशानों को उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने बोसा दिया। खब्बाब पूछते हैं कि इनका बोसा लेने का सबब क्या है? उमर फरमाते हैं कि ये वो निशान है जो मोहम्मद अरबी के नाम पर निशान करेगा। तो इस तरह इंसान अगर अपनी जिंदगी को करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों पर गुजारना चाहता है तो ये वो रात है जिस रात में तमाम नफरतें, तमाम कदूरतें खत्म की जाती हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत का दम भरा जाता है। हज़रत जी वकार आज ऐसी रात है कि जिसमें इंसान तौबातुन नसूह करेगा। तौबातुन नसूह करेगा तो अल्लाह ताला की जात को तौबा करने वाला इंसान किस तरह पसंद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के पास एक दिन जलवागर थे। सरकार फरमाते हैं कि एक ऐसा शख्स जो रेगिस्तान के इलाके में चला जाए और उस रेगिस्तान के इलाका में उसके पास पानी भी मौजूद हो, खाना भी मौजूद हो, उसके पास सवारी के लिए ऊँट भी मौजूद हो। सरकार फरमाते हैं कि जब वो उस रेगिस्तान इलाका में कुछ देर आराम करने के लिए किसी जगह ठहरता है तो उसकी वो ऊँटनी भी गुम हो जाती है, पानी भी ऊँटनी के साथ ही गुम हो जाता है, साथ ही उसकी खुराक भी गुम हो जाती है। सरकार फरमाते हैं मेरे साहबा अगर उस शख्स को ऊँटनी भी मिल जाए, वो पानी भी मिल जाए और वो जो खुराक है वो भी मिल जाए तो साहबा उसकी खुशी का अंदाजा क्या होगा? सरकार फरमाते हैं कि उसकी खुशी का अंदाजा क्या होगा? तो साहबा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खुशी का तो अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ मेरे साहबा बंदा मोमन जब सच्चे दिल के साथ तौबा करता है तो उतनी खुशी उस ऊँटनी मिलने वाले को नहीं होती जितनी खुशी अल्लाह ताला की जात को। जब बंदा मोमन तौबातुन नसूह करता है, हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये ताबी हैं, उन्होंने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत की है। हजरत मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं तौबा करने से पहले बहुत बड़ा शराबी था। आखिरी बात है वजू के साथ सवाल करना है। मैं शराब पिया करता था तो एक दिन मेरी बेटी ने शराब को पकड़ा और पकड़े तो उसको फेंक दिया। जब उस शराब को फेंका तो मैं शब रात की रात को सोता हूँ। सोने के बाद मैं देखता क्या हूँ कि ख्वाब में क़यामत का दिन है और उस क़यामत के मंजर में मेरे अमाल इंतहाई कमज़ोर हैं। मैं उन अमाल के आगे दौड़ता हूँ और वो सांप की शक्ल में वो मेरे पीछे भागता है। मैं उसके आगे चलता हूँ, वो मेरे पीछे भागता है। मैं जितनी अपनी स्पीड को तेज करता हूँ वो सांप भी उतनी ही स्पीड अपनी तेज करता है। हत्ता कि मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मैं एक जगह पे पहुंचा तो देखता क्या हूँ कि फरिश्ते आवाज देते हैं इसकी अमानत इसको लुटा दो, इसकी अमानत इसको लुटा दो। जब वो अमानत लुटाने की बात की जाती है तो वही जो उसकी बेटी थी फौत हो चुकी थी, वही बेटी उसके सामने आती है। कहा अब्बा जान क्या मैं ना कहती थी कि इस बुरे काम को छोड़ दें? क्या मैं ना कहती थी कि मोहम्मद अरबी को ये काम पसंद नहीं? क्या मैं ना कहती
کہتی تھی اپنی شکل کو کریم آقا جیسی بنا لو؟ کیا میں نہ کہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو؟ کیا میں نہ کہتی تھی کہ پیارے آقا کے چال چلن کے مطابق چلو؟ کیا میں نہ کہتی تھی کہ اپنی صورت کو ایسی بناؤ جو کریم آقا کو پسند آ جائے؟ مالک بن دینار جب یہ بات سنتے ہیں اس بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلتی ہے تو صبح کا وقت تھا، توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ توبہ کرنے کے بعد اب مالک بن دینار کا مقام ہے، توبہ کرنے کے بعد ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ایک دن مالک بن دینار کشتی پر سوار تھے اور دریا پہ سفر کرنے لگے۔ سفر کرنے کے دوران اب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جب وہ سفر کر رہے تھے تو ملاح نے، کشتی چلانے والے نے کہا کہ اب کرایہ دو، مجھے پیسے چاہیے، 1 دینار اس کی قیمت ہے سفر کی، اس کا کرایہ مجھے دو۔ اب مالک بن دینار کے بھی پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، خالی ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اس نے بار بار کہا دیتے ہو کہ دریا میں پھینک دوں؟ اس نے کہا، اس ملاح نے کہا کرایہ دیتے ہو یا کہ تجھے دریا میں پھینک دوں؟ اتنی بات ہوتی ہے۔ مالک بن دینار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی نصوص کی ہے، ایسی توبہ جس کے بعد بھی وہ گناہ کی طرف جاتے نہیں۔ تو آسمان کی طرف دیکھا، جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد مالک بن دینار اس سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب وہ ملاح 1 دینار طرف کر رہا ہے جو اس کا کرایہ ہے، حضرت مالک بن دینار اس سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب مالک بن دینار اس سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو سمندر کی ساری مچھلیاں 1 دینار اپنے منہ میں لیے اس ملاح کے سامنے رکھتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اب اپنی رقم لیتے کیوں نہیں؟ وہ جو ملاح تھا حضور کی سامنے وہ آپ کے قدموں میں گر پڑتا